رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ گوجرانوالا میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری آج کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پاکستان
میں رہتے ہوئے اور اکابرین جن کی جد و جہد سے پاکستان معرض وجود میں آیا، ان سے روحانی رشتے کی بنیاد پر پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی اذان دینا، یہ ہمارا ایک فریضہ ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اس پر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا اس اذان کو سن کر کتنے لوگ اس مسجد کی طرف جو 20 لاکھ شہیدوں کے خون پہ بنی ہے پاکستان کی شکل میں، اس میں اس نظام کی خاطر باہر نکلتے ہیں۔ یہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا پیغام سناتے رہیں۔ منزل نصیب ہو گئی تو نور علی نور ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینے میں آسانی ہوگی کہ ہم نے تو دعوت قوم تک پہنچائی تھی یا اپنے اپنے حصے کی کاوش کی تھی۔ دنیا میں پاکستان اس وقت کے ممالک میں وہ واحد سلطنت ہے جو اپنے نظریہ کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ اسلام کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئی، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تساکن المشرکین، کہ مشرکین کے ساتھ اکٹھے نہ رہو بلکہ اپنی سکونت، اپنی رہائشیں، اپنے مسکن ان سے جدا کرو۔ اس طرح کے فرامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک منفرد جد و جہد کی جو کئی صدیوں پر محیط ہے اور جس میں بہت سی قربانیاں دی گئیں، اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان معرض وجود میں آیا جو آج ان لوگوں کی کاوشوں کے بعد اس وقت رہنے اور مسکن کے لحاظ سے بطور وراثت ہمارے پاس اسلامیان پاکستان کے پاس موجود ہے۔ جتنی بڑی امانت ہو اسی کے لحاظ سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو بڑوں کی اپنے اپنے عہد کی صدیوں کی جد و جہد اور قربانیوں سے بننے والا یہ ملک بطور امانت ہم لوگوں کی حیات مستعار میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لحاظ سے اس امانت کی حفاظت یا اس کے جو تقاضے ہیں یا اس سلسلہ میں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں انہیں پیش نظر رکھنا یا وہ بات بتاتے رہنا یہ ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی علم اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک زبانوں پہ لانا بند نہیں کر دیا جاتا۔ جب زبان سے بیان ہوتا رہے تو کم از کم وہ بات تو زندہ رہتی ہے، اگرچہ اس کے اثرات کتنے ہوں۔ اگست کے مہینے میں آزادی کی تقریبات اور پاکستان کی پاکستانیت کے تحفظ کا پیغام، یہ ہم نظریہ پاکستان کی روشنی میں ایک عبادت سمجھتے ہیں، اور اس بنیاد پر چھوٹے بڑے اجتماعات میں بطور خاص اس مہینے کے اندر اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اکابرین نے اسے منزل سمجھا کہ ایک ملک معرض وجود میں آئے اور وہ منزل انہیں ملی، اور پھر ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ منزل بھی ہے لیکن حقیقی منزل تک جانے کی والی گاڑی بھی ہے۔ وہ اخروی کامیابی کے لیے جو اس دیش کا تقاضا کیا گیا تھا، اس گاڑی کے ذریعے سے احکام اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے ہم
کامیاب منزل تک جا سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک اسے یہ آنے جانے والی نام نہاد سیاسی پارٹیوں کے اقتدار میں کوئی ایسا اہل ڈرائیور نہیں ملا جو اس گاڑی کو اس کی منزل کی طرف رواں دواں کرے، اور حقیقی جو منزل ہے اخروی کامیابی اور دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے اس کے لحاظ سے اسے اپنے اہداف کی طرف گامزن کرے۔ الیکشن کا موقع بار بار آتا رہا ہے، لیکن ووٹوں کی خرید و فروخت اور اس طرح کے جو دیگر عوامل ہیں اس کی وجہ سے جو اہل حق ہیں ایسی روحانی مسجد میں امامت کے جو اہل ہیں انہیں کبھی بھی یہ منصب تفویض نہیں کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں چلتے چلتے آج معیشت اور معاشرت اور نظام حیات اس ملک کے اندر تہ و بالا ہو چکا ہے۔ مہنگائی کا ایسا طوفان کہ جو پہلا تھمتا نہیں اور پھر نیا شروع ہو جاتا ہے، رزق کے سرچشمے جس بنیاد پہ برکت دیتے ہیں اس سے دن بدن اس ملک کی سرزمین کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا عوامل میں سے جو ہمارے سامنے فیکٹر ہے وہ عوام کے ذہنوں سے پاکستانیت کو محو کرنا، ختم کرنا اور اسے عام ملکوں جیسا ایک ملک سمجھنا، اور پھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت، اس سے لوگوں کو متنفر کرنا، بیزار کرنا اور اسے دنیا داری قرار دینا، اس طرح کے فتنے ہیں جو نام نہاد اہل سیاست نے اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہ بیج عوام کے ذہنوں میں بوئے، جو چلتے چلتے کئی فصلیں اس کی تیار ہو چکی ہیں۔ جبکہ قرآن مجید برہان رشید کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتا ہے فلا و ربی کا، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ہرگز اصحاب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک ایماندار نہیں ہیں جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں اور معاملات میں، نظام میں آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر لیتے، اور فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو فیصلے کیے خواہ وہ عبادات کے بارے میں ہیں، خواہ وہ معیشت کے بارے میں ہیں، خواہ وہ معاشرت کے بارے میں ہیں، خواہ وہ زراعت کے بارے میں ہیں، خواہ وہ تجارت کے بارے میں ہیں، ان سب کے بارے میں صرف اوپر سے تسلیم ہی نہ کریں بلکہ دل میں مندہ خیال بھی نہ لائیں اور کبھی ان فیصلوں کے خلاف نہ سوچیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح ظاہر و باطن میں سر تسلیم خم کر لیں، تو پھر اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ انہیں ایماندار قرار دے گا اور ان کے ایمان کی تصدیق کی جائے گی۔ وہ حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مدار ہے، جس کو ماننے پر مومن ہونے کا، اس کے شعبہ جات، اس کے احکام، اس کے فقہی جزئیات اور جدید پیش آنے والے کرنٹ ایشوز پر جب تک مہارت نہ ہو تو وہ سارا نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا۔
اور جب تک وہ نافذ نہ ہو تو قرآن کے نزول کا مقصد اور پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ کس طرح حاصل ہو سکتا؟ اور یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے کہ کوئی جو جتنا اسلام سے دور ہو، جتنا سرکش اور باغی ہو، جتنا لبرل خیال ہو، اسے اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور پھر وہ غیروں کا ایجنٹ بن کر پاکستان میں ان کے ایجنڈے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ جو دین سے بے وفائی کرتا ہے پھر اسے بھی وہ دن دیکھنا پڑ جاتے ہیں کہ جس کے اس نے اپنی سزا بھگتنی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن جب اقتدار ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس وقت انہیں خیال نہیں ہوتا کہ وہ کس غاصبانہ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح دین کے خلاف سازشوں کا وہ مورا بنے ہوئے۔ ہم اکثر اوقات میں اس نکتے پر قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اسلامی حکمران ہونا اس کی کتنی بڑی شان ہے، یہ دنیا داری نہیں، یہ دین کا سب سے اہم شعبہ ہے کہ قیامت کے دن جو امام عادل ہے، جس کو حکومت ملی اور اس نے عدل کیا، جو صحیح العقیدہ مسلمان تھا اور زمین پر اس نے ظلم نہیں ہونے دیا، جب رب ذوالجلال انبیاء علیہ السلام کے بعد اپنے قرب کی مقامات دے گا تو امام عادل کو باقی امت میں سر فہرست جگہ عطا فرمائے اور اسے تہجد گزاروں کی تہجد جو محض صوفی تو ہیں لیکن انہوں نے نظام کی خدمت نہیں کی، ان کے مقابلے میں اللہ ان کو کہیں اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمائے۔ اس سلسلہ کے اندر ہمارے جو پہلے دلائل ہیں ان میں آج کے موضوع میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من والے یا من امر امتی شیئا، جو شخص میری امت کی حکومت کے لحاظ سے کسی بھی علاقے کے اندر اور حکومت کے کسی حصے میں جو بندہ حکمران بنا، یعنی وہ چھوٹے علاقے کا حکمران ہے شہر میں یا بڑے علاقے کا، صوبے کا یا پورے ملک کا، شیئن کسی طرح کی بھی اس کے پاس حکومت ہے، سرکار فرماتے ہیں فحسنت سریرتہ، اگر اس کی سیرت اور اس کا باطن، سریرہ یعنی اس کے تنہائی میں بھی جو شریعت پر عمل ہے یہ سب مکمل ہے، وہ ظاہر باطن کے لحاظ سے مکمل صوفی ہے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہے اور ساتھ وہ حکومت کرتا ہے، رزق الہیبۃ، اللہ اس کو ہیبت اور جلال کا رزق عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اپنی طرف سے مخلوقات پر ایک جلال دیتا، یعنی جس طرح کی مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ زلزلہ آنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی ماری تو زمین رک گئی، تو یہ اولین صوفیاء ہیں اور اسلامی نظام کے حکمران ہیں کہ ان کی ہیبت ہے نیل پر کہ پانی دے، ان کی ہیبت ہے چمکتے سورج پر کہ وہ ترچھی نگاہ سے دیکھیں تو سورج آنکھیں بند کر لے، ان کی ہیبت ہے کانپتی زمین پر، اور پھر قیامت تک کے لیے یعنی جو اللہ کا وفادار ہے تو اللہ اس کو پھر ہیبت عطا فرماتا ہے حکومت کے ساتھ۔ وَإِذَا بَسَطَ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ اچھائی کے کام کرتا ہے سلطنت کے اندر، رزق المحبت، اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا، یعنی ہے وہ بادشاہ، ہے وہ حکمران۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا داری ہے، تو دین کے تحت ہے تو کتنی بڑی دینداری ہے کہ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ وَإِذَا عَدَلَ،
زید فی عمرہ، اور جب وہ سلطنت کے اندر، یہ جس شعبے کا حکمران ہے، جتنی اس کی حکومت ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس کے اندر وہ عدل کرتا ہے، ظلم اور جور و ستم نہیں کرتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اذا عدل زید فی عمرہ، عدل کرے تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْصَفَ الضَّعِيفَ مِنَ الْقَوِيِّ، اور جو اس کی سلطنت میں کمزور لوگ ہیں، جو اس کی سلطنت میں نادار لوگ ہیں، جنہیں کسی ظالم نے دبایا ہوا ہے یا ان کا حق کسی ظالم نے، طاقتور نے غصب کیا ہوا ہے، فرمایا جس وقت وہ بادشاہ اذا انصف الضعیف من القوی، طاقتور سے کمزور کو حق لے کر دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، پھر اس کو جنت میں میرے دیدار اور سنگت کی سند مل جاتی ہے۔ یعنی بادشاہی کے ذریعے سے اخروی کامیابی کتنی ہے، یعنی اگرچہ جو عین درجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو اور کسی نبی کا بھی نہیں، کیونکہ جو اولو العزم رسول ہیں ان سے اوپر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد مقام ہے جنت میں، اور اولو العزم رسول ان کے پیچھے نیچے عام رسول ہیں، پھر انبیاء ہیں، اور پھر نیچے شعبہ جات ہیں، لیکن مئی کا مطلب یہ ہے کہ اسے جنت میں میرے دیدار کا موقع دیا جاتا رہے گا اور میری صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اور یہ سبب کیا بنا کہ وہ دنیا میں بادشاہ تھا لیکن اسلامی حکمران تھا، امیر المومنین خلیفۃ الاسلام تھا، کہ اس نے کام کیا کیا ہے کہ اس نے کمزوروں کو حق لے کر دیا ہے طاقتوروں سے۔ سرکار فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جب یہ آخری الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو ساتھ ایک اشارہ بھی کیا، وہ اشارہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَ وَالْوُسْطَى، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں سامنے کی، ایک شہادت انگلی اور ایک اس کے ساتھ والی، فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں اس کو ایسا قرب میرے ساتھ جنت میں مل جائے گا۔ یعنی جب صحبت اور میری مجلس کے مواقع دیے جائیں گے تو اتنا قریب میرے آ بیٹھے گا، اور یہ میت رب ذوالجلال اس کو دے گا، اور یہ قیامت تک کے لیے موقع ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے کسی بھی علاقے کا، کہ جہاں اس کا آرڈر چلتا ہے، جہاں اس کا حکم چلتا ہے، جہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ وہاں ظلم نہ ہونے دے اور وہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے، اور وہاں قرآن و سنت کے نظام کو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرے۔ اب اس کی وجہ سے جو عام لوگ جو محض نمازی ہیں ان کا بھی بڑا درجہ ہے پرہیزگاروں کا، لیکن اس کو اضافی نمبر ظلم مٹانے کے مل رہے ہیں۔ اس نے جو رعایا کی خدمت کی ہے، اس نے جو نظام عدل نافذ کیا ہے، اس کی بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اتنا نوازے گا اور جنت میں اسے بلند و بالا مقام عطا کیا جائے گا۔ دوسری حدیث شریف جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منصب کو جب شریعت کے مطابق ہے تو اس کا فائدہ کتنا ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس کا نقصان کتنا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ واقربہم منہ مجلسا امام عادل، کہ قیامت کے دن پہلے تو تھا قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہے قرب خداوندی جل جلالہ، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے قریب ان مخصوص بزرگ انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں اور جو دیگر شرف صحبت اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کے بعد
احب الناس الی اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کو جو سب سے پسندیدہ ہستیاں ہوں گی اور اقربہم، جو باقی کے مقابلے میں اللہ ان کو اپنا زیادہ قرب دے گا، وہ کون ہے؟ فرما امام عادل۔ امام یہاں حکمران کے معنی میں ہے کہ وہ حکمران جس نے عدل کیا، جس نے زمین پر حکومت کی، انصاف سے اس نے حکومت کی۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہوں گے، ان میں سے جو سر فہرست ناپسندیدہ ہوگا اور ان میں سے جس کے لیے عذاب سب سے زیادہ ہوگا، وہ کون ہے؟ فرمایا امام جائر، کہ جو حکمران تو ہو لیکن ظالم ہو، شریعت کی حدیں پامال کرتا ہو اور اپنے عہد میں خود ظلم کر رہا ہو یا ظالموں کا سپورٹر بنا ہوا ہو، پھر وہ سب سے زیادہ مبغوض ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ایک ہی منصب ہے، اگر اس کو شریعت کے مطابق استعمال کیا جائے اور شرعی قانون کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ دنیا داری نہیں، ایسی دینداری ہے کہ بڑے بڑے دیندار پیچھے رہ جائیں گے اور وہ منصب اس کو آگے لے جائے گا۔ اور دوسری طرف اسی پر براجمان لوگ، جس طرح کے ہم حکمران آتے جاتے دیکھتے ہیں، یعنی جو بھی شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کو نافذ نہیں کرتے اور پھر ظلم و ستم، لوٹ مار، کرپشن اور یہ سارا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یعنی اس طرح کی صورتحال جو کرتے کرواتے ہیں، ان کے لیے پھر وہ مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین اور سخت ترین عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اسلامی حکومت کے نفاذ کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عادل حکمران دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک ایک دن اس کا اور ایک ایک گھنٹہ اس کا دوسروں کے سالوں کی بندگی سے زیادہ بندگی شمار ہوتا ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال للامام العادل، امام عادل کو کہا جاتا ہے، کہاں کہا جاتا ہے؟ فی قبرہ، اس کی قبر میں، یعنی اور کوئی امام عادل تو جا کے قبر سے باہر نہیں آیا، نہ کوئی یہ لیک کر سکتا ہے، لیکن سرکار جو سارا علم رکھتے ہیں، پہلا بھی پچھلا بھی، اور آپ نے یہ خبر دی کہ جو عادل حکمران ہے جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فرشتے آ کے پیغام دیتے ہیں، ابشر، کہ تیرے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے یہ قبر یہ کوئی قید خانہ نہیں، تو کون ہے؟ بڑے عظیم الفاظ ہیں عادل حکمران کے لیے، وہ کہتے ہیں ابشر فإنک رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہو، یعنی سرکار کے صحابی کا جو منصب ہے وہ تو بعد میں کسی کو مل نہیں سکتا، لیکن عادل حکمران تو قیامت تک ہو سکتے ہیں، اور عادل حکمران کو رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا کہ فرشتے آ کر قبر میں اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرے لیے یہ گھبراہٹ کی جگہ نہیں، وہ جو بچھوؤں کی اور سانپوں کے کاٹنے کی اور ظلمت کی جگہ ہے وہ ظالم حکمرانوں کے لیے ہے اور ظالموں کے لیے ہے۔ تو نے اس وقت اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے سہولتیں نہ لے کر عدل و انصاف کر کے کرپشن لوٹ مار سے اپنے آپ کو بچا کے
اور انصاف قائم کر کے اپنی حکومت کی ہے، تو تجھے آج یہ تمغہ مل رہا ہے کہ تو رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرے لیے یہاں قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور پھر جنت کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ تو یہ کس سٹیج سے اسے یہ شرف ملا کہ وہ مسند حکومت پر تھا، اس کے پاس حکمرانی تھی اور اس نے پھر امانت میں خیانت نہیں کی، اس نے حکمرانی کو دنیا داری نہیں بنایا، اس نے دنیاوی اقتدار کی طرح اس میں مست ہو کر شریعت کی حدوں کو پامال نہیں کیا، بلکہ اس نے دین کی ایک امانت سمجھ کر کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے اصل تو حکومت اس کی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے نیابتاً زمین میں، چونکہ حکمران جو شرعی ہو اس کو حدیث میں ذل اللہ کہا گیا کہ وہ اللہ کا سایہ ہے زمین کے اوپر، تو اس بنیاد پر پھر اس کو یہ اعزازات دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے اللہ کی طرف سے یہ منصب ملتا ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہو اور وہ کوشاں ہو کہ میں نے شریعت پر عمل کرنا ہے اور کروانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے لیے خود معاون بناتا ہے۔ اور یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، سرکار فرماتے ہیں من واللہ اللہ عز وجل من امر المسلمین، اللہ جس کو مسلمانوں کے امور کا والی بنا دے، اللہ جس کے ہاتھ میں اقتدار دے دے، فاراد بہ خیرا، اور اللہ اس سے بہتری کا ارادہ کرے، اس کے باطن کو دیکھ کر اس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے، تو کیا کرتا ہے جعل لہ وزیر صدق، اللہ اس کو کوئی سچا وزیر دے دیتا ہے، وزیر صدق، صدق کا وزیر دیتا ہے۔ صدق کا جو وزیر ہے وہ بادشاہ کو پھر ڈگمگانے نہیں دیتا، بادشاہ کو راہ راست پہ رکھنے کا وہ کام کرتا ہے۔ یعنی آج جو رسم و رواج کے اندر وزیر ہے وہ تو پارٹنر بن جاتا ہے ظلم میں اور گناہ میں حصہ دار، اور مشترکہ کمپنی ظلم کی بنا لیتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو حق پر حکومت کرتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل لہ وزیر صدق، اللہ اس کو وزیر صدق دیتا ہے، صدق وزارت۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَإِن نَاسِيَ ذَكَّرَهُ، اگر کہیں بھول کر بھی بادشاہ غلطی کرنے لگے تو وہ اس کو یاد کراتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں، یہ ایسے کرنا ہے، تم بھول گئے ہو، اس طرح شریعت نہیں کہتی، شریعت ایسے کہتی ہے، یہ وزیر اس کو یاد دلاتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَإِن ذَكَرَ آنَهُ، اگر اسے خود ہی یاد ہو بادشاہ کو اچھا کام، تو یہ اس کے لیے معاون بن جاتا ہے، بھول جائے تو یہ اسے یاد کراتا ہے، بھولا ہوا نہ ہو خود وہ کام کرنا چاہتا ہو تو یہ اس کے لیے اسسٹنٹ بنتا ہے، اس کا پورا سپورٹر ہوتا ہے اس کام کے اندر۔ تو اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس میں دوسری طرف فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، کہ جو ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، جو ایک گز قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں، جو پیدل چل کے میری طرف آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ تو جب بادشاہ ہو کے نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنا چاہتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس کو وزیر صدق دیتا ہے، اور وہ وزیر صدق اس کے لیے معاون بن جاتا ہے۔ اور اس سے پھر بادشاہ کی جو اسلامی سوچ ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ جب وزیر صدق اسے یاد کرائے تو پھر اسے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے،
نہ یہ کہ اسے پکڑ کے قید خانے میں ڈال دے کہ اس نے فلاں کام پر جو مجھے ٹوکا ہے تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ میں اس میں بھول گیا تھا یا میں غلطی پر تھا اور اس نے میری اصلاح کی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو مزید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ اب یہ سارے اسلامی سیاست کے اصول ہیں کہ وزیر کیسا ہو اور حاکم کیسا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد اعظم اجرا من وزیر صالح ما من الناس احد، لوگوں میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا اجر اس بندے سے بڑا ہو جو کسی حاکم کا وزیر ہے اور نیک بھی ہے۔ یعنی وزیر صالح کا اتنا بڑا اجر ہے کیونکہ وہ اس منصب پہ ہے کہ گاڑی صحیح بھی چل سکتی ہے اور پٹری سے اتر بھی سکتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم اجرم من وزیر صالح، جو وزیر صالح ہے، عربی میں پڑھیں گے تو من وزیر صالح، جو وزیر کے صالح ہے، اس وزیر سے بڑا کسی کا اجر نہیں۔ یکون ما امام فیأمرہ بذات اللہ فیطیعہ، کہ وہ امام کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، یعنی وہ حکمران کا ساتھی ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے اللہ کی اطاعت سے، اور جب بھٹکنے لگتا ہے تو یہ اس کو سیدھا کرتا ہے، اس کو صائب اور درست مشورہ دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال جن لوگوں کو اجر عظیم دے گا ان میں سر فہرست یہ ہے کہ جس نے اس کو ایسی ہستی کو کہ جو ایک دنیا دار شمار ہوتی ہے بظاہر، لیکن وہ دین کے اتنے نازک مقام پر ہے کہ یہ اس کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے۔ عام لوگوں کی تو بات وہ سنتا ہی نہیں، اس کی سنتا ہے، اور اس نے پھر اس کو سچے مشورے دیے ہیں، صحیح طریقے میں گائیڈ کیا ہے، تو اللہ اس وزیر کو بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ مزید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اور یہ وہی الفاظ ہیں وزیر صالح کے لیے کہ صالح تب کہلائے گا، اپنا نماز روزہ تو کرتا ہی ہے لیکن اصل جو اس کی ڈیوٹی ہے کہ بادشاہ کی نگرانی کرتا ہے، وہ بھولے تو یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو صحیح کرتا ہے، اور ویسے نیکی پر اس کے لیے تعاون کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام کے لحاظ سے جو احکام ارشاد فرمائے، اس میں پھر بادشاہ کا سٹیٹس ہے کہ جب وہ اللہ کا وفادار ہے تو اس کا ادب کتنا ہے، اس کا احترام کتنا ہے، پھر اس کے خلاف احتجاج نہیں، پھر اس کو گالی دینا شریعت میں جائز نہیں، اس کو گالی دینے سے پھر سرکار نے منع کیا، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسب السلطان، سلطان کو گالی نہ دو۔ وہی جنہیں پہلے ولی الامر کہا گیا، پہلے جن کو امام عادل کہا گیا، اور یہاں لفظ سلطان کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے نظام جو دے رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کبھی بھی سلطان کو گالی نہ دو۔ کیسا سلطان اور گالی کیوں نہ دو؟ فرمایا فَإِنَّهُ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، چونکہ جو اسلامی سلطان ہے وہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر۔ فَإِنَّهُ ذِلُّ اللَّهِ، وہ اللہ کا ذل ہے، ذل سبحانی ہے، وہ اللہ کا سایہ ہے، وہ اللہ جس کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو اگر یہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے تو اب اس کا کتنا منصب بڑا ہے، یعنی شریعت میں غوث، قطب، ابدال، یہ مناصب جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھو، اور ساتھ یہ جسے ذل اللہ کہا جا رہا ہے حدیث شریف میں، اگر وہ اس پورے میرٹ پہ اترتا ہے تو کتنی بڑی شان ہے۔
اور پھر اس کے خلاف بولنا جائز نہیں. وہ کرتا کیا ہے؟ ذل اللہ کب کہلائے گا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں یقیم اللہ الحق بہ، اللہ اس کے ذریعے دنیا میں حق قائم کرتا ہے. چونکہ سرکار آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور امت میں خلافت ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ، اس کے مطابق اگر کوئی اقتدار نبھا رہا ہے تو وہ ذل اللہ ہے. اور پھر اس ذل اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے حق قائم کرتا ہے، یعنی نظام اسلام اس کے ذریعے سے زمین پر نافذ کرواتا ہے. اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ وَيُظْهِرُ الدِّينَ، اللہ اس کے ذریعے سے دین غالب کرتا ہے. یعنی یہ ذل اللہ کا کام ہے کہ وہ حق کو قائم کرے اور دین کو غالب کرے. یہ دنیا دار نہیں کہ جس سوچ پر آج لوگوں کو لگا دیا گیا کہ اسلامی حکومت یا نظام کی بات نہ کرو کہ یہ تو دنیا داری ہے. دنیا داری جو ہمارے سامنے مروجہ ظالمانہ طریقہ کار ہے وہ ہے، لیکن جس کا شریعت سے ہم سے مطالبہ ہے کہ جن کو اقتدار ملنا چاہیے وہ زندہ لوگوں میں سے کوئی ہو جو کہ دین کو نافذ کرے، اللہ اس کے ذریعے اسلام کو غالب کرے اور اللہ اس کی مدد کرے. تو یہ دنیا دار نہیں، یہ ذل اللہ ہے. اگر یہ کام کر گیا تو اللہ نے اس کو اپنا سایہ قرار دے دیا کہ وہ دین کو قائم کرنے والا ہے اور دین کو غالب کرنے والا ہے. وَبِهِ يَرْفَعُ اللَّهُ الظُّلْمَ، یہ تیسرا کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے ذریعے سے اللہ ظلم کا خاتمہ کرواتا ہے. یعنی ایک تو اللہ کی قدرت ہے، وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے، کہ جہاں ظلم ہوا سارے بندر بن جائیں، سارے خنزیر بن جائیں، زمین دھنس جائے، آگ آ جائے. یہ پہلی امتوں میں ہوتا رہا، لیکن یہ ہے آخری امت. یہاں مہلت دی جاتی ہے کہ اگر محض ایک گناہ پر فوراً مواخذہ ہو جائے، اگرچہ ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن وہ شاذ و نادر ہے. لیکن جو اللہ کا طریقے جاریہ ہے وہ یہ کہ نیکوں کو حکم ہے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. تمہاری اپنی نیکی تب قبول ہوگی جب یہ کام کرو گے ان کے ذریعے سے، اور پھر جس کے پاس اقتدار ہو اس کے ذریعے سے سر فہرست اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ کرواتا ہے. اور ساتھ وَيَهْلِكُ الْفَاسِقِينَ، اللہ ظالموں کو ہلاک کرواتا ہے. تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث روایت کی، تو اس میں ایک طرف اسلامی حکمران کی ڈیوٹیاں ہیں اور دوسری طرف اسلامی حکمران کا ادب و احترام ہے. تو کیا یہ ساری باتیں ہماری شریعت کی باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے؟ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ سننے والے کون ہوں گے اور اس کو سن کر عمل کون کریں گے؟ اگر وہ مغربی جمہوریت اور اس کے اندر یہ پھنسا ہوا جو نظام ہے اسی پر سب نے اکتفا کر کے بیٹھے رہنا ہے اور یہ انہی کا شعبہ ہے وہی کرتے رہیں، تو وہ تو غاصب ہیں، اور جس پر انہوں نے غصب اور قبضہ اور تسلط جمایا ہوا ہے اس چیز کو آزاد کروانا بھی تو اللہ کے بندوں کا کام ہے کہ کم از کم یہ اذان تو دیں، یہ تقریر تو کریں، یہ حدیثیں پڑھ کے تو سنائیں. صدیوں سے یہ جو کتابوں کے پیٹ میں یہ تعلیمات بند ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش تو کیا جائے، ورنہ کل وہ طبقہ کہے گا ہمیں تو کسی نے سنا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتائی نہیں تھا، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ حکومت والا شعبہ مسلمانوں کا اپنا ہے ہی نہیں، یہ دنیا داروں کا ہے اور ان کے تابع ہی رہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کی ڈیوٹیاں بتائیں، بادشاہ کی شرائط بتائیں کہ بن کیسے سکتا ہے اسلامی حکمران، پھر اس کے آداب تک بتائے، اس کا دنیا میں سٹیٹس اور اس کا قبر میں مرتبہ و مقام
اور جنت کے اندر جو اس کو اللہ کا قرب ملنے والا ہے، یہ ساری چیزیں واضح کی. اور یہ واضح کیا کہ جیسے تم غوث اعظم کانفرنس کرتے ہو، داتا گنج بخش اجمیری کانفرنس کرتے ہو، خواجہ غریب نواز کانفرنس کرتے ہو، شان اولیاء کانفرنس کرتے ہو، تو یہ امام عادل کانفرنس بھی کرو. یہ امام عادل کا بھی تو بتاؤ کہ امام عادل اگرچہ جو دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے امام عادل تھے، مگر وقت کا اور شریعت کا تقاضا ہے اس کا زندوں میں سے ہونا ضروری ہے کہ جو سطح زمین پر زندہ لوگ ہیں ان میں سے کسی کے کاندھے پر وہ ڈیوٹی آئے گی اور اس کو منتخب کیا جائے گا، اور اس کے ذمہ ہوگی کہ اب تم مکلف ہو. جو فوت ہو جائیں وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، اگرچہ ان کا فیضان بڑا ہے، ان کی تجلیات اور ان کے دیے ہوئے تعلیمات اور اسرار و رموز وہ سب کچھ ہے، لیکن آگے دنیا میں جس کو مواخذہ ہوگا، جس کی ڈیوٹی ہے، جس سے پوچھا جائے گا اور جس کو اعزاز اس کا ملے گا اور پھر اس کے لیے درجات ہیں، وہ زندہ لوگوں میں سے، اور اس کا منصب شریعت میں امام عادل کہلاتا ہے. اور امام عادل کے لیے تڑپ ہونی چاہیے دل میں کہ کیوں ہم بغیر امام عادل کے دنیا سے جا رہے ہیں. اور امام عادل ہو تو سرکار فرماتے ہیں انما الامام جنہ، امام عادل اگر ہو تو وہ ڈھال بنتا ہے پوری قوم کی. پھر قوم کو تشویش نہیں، سب تشویش امام کی ہے. جو ڈھال بنے، سامنے ہو، ہر تیر کھائے، لیکن قوم کو تیر نہ لگنے دے. قوم کا کام اس تک پہنچنا تھا، اگر اس کو سب نے مان لیا تو پھر اب اس کی ڈیوٹی ہے راتوں کو جاگنا، اور نیل کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی مظلوم نہ بنے، پھر اس کی ڈیوٹی ہے. اور یہ شریعت مطہرہ کا وہ پہلا شعبہ ہے کہ جس کے زیر سایہ پھر عبادات ہیں، معاملات ہیں، شریعت طریقت کے شعبہ جات ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے زیر سایہ چلتی ہیں. اور سارے عبادت گزاروں، اب دیکھو کہ ہر صحابی کروڑوں ولیوں سے زیادہ شان والے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو مرتبہ ملا تو انہیں جنہیں نظام کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے زمین پر اللہ کا نظام چلایا، وہ خلفائے راشدین، یعنی ان کو پھر علی سبیل ترتیب ان کو فضیلت بخشی گئی کہ وہ صوفی تو حد درجے کے تھے، ولی حد درجے کے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کا نظام زمین پہ چلا کے دکھا دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو سیکھا تھا اس کو پھر آگے نافذ کیا. تو آج بھی اس عہد کے لوگوں میں یعنی وہ سر فہرست شمار ہوگا اگر کوئی نظام چلانے میں سبقت لے جائے اور نظام نافذ کرنے میں. اللہ کا دین، اللہ کا قرآن جو مسجد کے الماریوں میں بند ہے، اس کو روئے زمین پر نافذ کرنے کی جسے سعادت ملے، وہ پھر اس عہد کے لوگوں میں سر فہرست ہوگا، کیونکہ اللہ نے اسے چنا کہ دین کو اس کے ذریعے غالب کرے اور دین اس کے ذریعے سے عام ہو، رائج ہو، اور پھر ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کی ہر طرف حکمرانی ہو جائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو عملاً حکمران رہے اور جنہیں خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن کعب قرظی سے کہا، عدل کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہیں عمر بن عبدالعزیز، تو محمد بن کعب قرظی سے کہا کہ مجھے بتاؤ عدل کیا ہوتا ہے. صف لی العدلہ، میرے سامنے عدل کی ڈیفینیشن کرو، عدل کیا ہوتا ہے، تاکہ میں عدل تو کرتا ہوں، میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں اس کے ذریعے سے اپنی مزید اصلاح کروں. عدل بتاؤ کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں محمد بن کعب قل تو بخ بخ، میں نے کہا واہ واہ، کتنا اچھا آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو میں ابھی آپ کو عدل کی تعریف بتاتا ہوں. سالت عن امر جسیم،
بڑے امپارٹنٹ پہلو پر آپ نے مجھ سے پوچھا عدل کیا ہوتا ہے. دیکھو کتنے اہل علم تھے، اور یہ موضوعات اسلامی سیاست کے حوالے سے، جو اسلامی سیاست ہے، بڑے جامع الفاظ انہوں نے بولے. کہنے لگے کن لصغیر الناس ابا ولکبیرہم ابنا وللمثل منہم اخا وللنساء کذالک. کہنے لگے عدل یہ ہے کہ جو بھی رعایا میں آپ سے چھوٹے ہیں آپ ان کے ابا جی بن جائیں. کن لصغیر الناس ابا، انہیں یوں محسوس ہو کہ یہ خلیفہ نہیں، یہ تو ہمارے والد محترم کی طرح شفیق ہیں. کن لصغیر الناس ابا، چھوٹے لوگوں کے لیے، یعنی چھوٹی عمر کے جو آپ سے ہیں ان کے لیے مثل باپ بن جاؤ. والے کبیرہم ابنا، اور جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان کے لیے بیٹے کی طرح بن جاؤ، کہ وہ بوڑھے بابے سلطنت کے اندر ان کے لیے آپ بیٹے کی طرح ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کا ادب، ان کا احترام. اور پھر فرمایا جو آپ کے ہم عمر ہیں وللمثل منہم اخا، ان کے آپ بھائی بن جاؤ. اور وللنساء کذالک، ایسے ہی عورتوں میں جو چھوٹی عمر کی ہے انہیں بیٹیاں بنا لو، اور جو بڑی عمر کے ہیں ان کا بیٹا بن جاؤ. جو خواتین بڑی عمر کی ہیں اور جو ہم عمر ہیں ان کو بہنیں بنا لو. وَعَاقِبِ النَّاسَ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ عَلَى قَدْرِ أَجْسَامِهِمْ. اسلام میں سزا کا نظام ہے، سزا دینی پڑتی ہے، نظام تب چلتا ہے، لیکن عاقب الناس بقدر ذنوبہم. ایک تو یہ سامنے رکھو کہ گناہ کس لیول کا ہے، اس جرم کو پیش نظر رکھ کے تو سزا دو. چھوٹے جرم پر زیادہ سزا نہ دو، اور ساتھ علی قدر اجسامہم، جس نے وہ جرم کیا اس کا جسم بھی دیکھو کہ اس کی صحت کیسی ہے. تو سب سے یعنی یہ جو تعزیر کے لحاظ سے سزائیں ہیں ان کو پیش نظر اس میں اس چیز کو رکھو. یہ جامع نظام بیان کیا محمد بن کعب قرظی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے. یہ جو کچھ میں نے مسند مرفوع احادیث سے اس آخری بات سے پہلے بیان کیا، اور اس میں جو کچھ ذکر ہوا یہ ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، اور امام عادل ہو کہ جس کے زیر سایہ زمین پہ نظام چلے اس کی تڑپ رکھنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور مینارہ نور ہے. آج اس موقع پر ساتھ یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب نظام عدل نہیں ہوتا تو ظلم ہوتا ہے، اور ان مظالم میں بڑا ظلم اعتقادی ظلم ہے. اعتقادی ظلم کہیں معاذ اللہ شرک کی شکل میں کیا جاتا ہے، کہیں توہین رسالت کی شکل میں، کہیں توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، کہیں توہین اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، کہیں توہین قرآن کی شکل میں. ان سب کا خاتمہ ضروری ہے. اور یہ جو مختلف سازشیں ملک میں مختلف سانحات اور واقعات کی شکل میں ہوتی ہیں، اداروں کا یہ کام ہے کہ ایسے سانحات سے ملک کو بچایا جائے. اور پھر جو دشمن ممالک کی ایجنسیاں پاکستان کے اندر آگ بھڑکاتی ہیں ان سب پر گہری نظر رکھی جائے. آپ جانتے ہیں کہ ہم سال ہا سال سے تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ و امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کے قانون کے لحاظ سے
کوشش کر رہے ہیں، اور وہ قانون قومی اسمبلی سے پاس ہوا، پھر سینٹ سے پاس ہوا، اب اس کے خلاف پھر وہ لوگ جو توہین مقدسات کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ چیخ چلا رہے ہیں۔ اگر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سچی ہوتی تو شکر ادا کرتے کہ قانون بن گیا ہے کہ جو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف معاذ اللہ گستاخی کرے گا، توہین کرے گا تو عمر قید سزا ملے گی اس کو، لیکن انہوں نے جو توہین صحابہ کا دھندا کرنا ہوتا ہے دن رات، اس کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی۔ ہم اہل سنت چونکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور اس بل کے مندرجات سے اہل سنت کا حق پھر ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اہل سنت میں کہیں کھوٹ ہوتی کسی لحاظ سے تو یہ بھی چیختے چلاتے کہ یہ کیوں سزائے موت دی جا رہی ہے، یہ کیوں عمر قید دی جا رہی ہے، یہ کیوں سزا مل رہی ہے۔ لیکن جن کا مذہب توہین ہے اور معاذ اللہ دن رات تبرئے کرتے ہیں، انہیں اس پر بہت زیادہ احتجاج سوجا ہے۔ اور اسی سلسلہ میں یہ حال ہی میں اسلام آباد میں ان کا ایک اجتماع منعقد ہوا ہے۔ میں اس اجتماع کو، اس کی صرف ایک تقریر جو تھوڑی سی میں نے رستے میں سنی ہے، حکام بالا اور بالخصوص جو آرمی چیف ہیں سید محمد عاصم منیر صاحب، انہیں بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو صدارتی اور اہم خطابات ہیں اس میں اس طبقے کے ایک بڑے گرو نے مجمع عام کے اندر مسئلہ فدق پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف معاذ اللہ حد درجے کے گستاخانہ کلمات بولے، اور پھر اس نے علل اعلان جتنا بھی دن رات ان کا گستاخیوں کا سلسلہ ہے اس کو حقائق کہا ہے، اور کہا یہ حقائق ہم بیان کریں گے تو پھر کیوں عمر قید ہمیں ملے گی، ہم تو حقائق بیان کریں گے۔ یعنی توہین صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سب کی، اس کو انہوں نے حقائق کہہ کر بکواس کیا ہے، اور پھر ساتھ اس سلسلہ کے اندر اہل سنت و جماعت کو دھمکیاں دی ہیں، اور خصوصی طور پر آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ بل واپس لیا جائے۔ تو میں بھی آرمی چیف کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس بکواس کی بنیاد پر جیسے پہلے میں نے 4 ماہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، اور جو سما اور اب تک ٹی وی پر انہوں نے بکواس کیا تھا، میں آج ان کے بکواس کو پھر مسترد کر رہا ہوں، اور یہ میری آواز پاکستان کے ایک خطیب کی آواز نہیں، یہ کروڑوں اہل سنت کی آواز ہے۔ اگر برسرعام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو یہ لوگ تبرئے کریں گے جیسے اس موذی نے تبرہ کیا ہے اور جیسے اس خطیب نے زبان درازی کی ہے، ہم اس پر کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے، اور ان کیڑے مکوڑوں کو لگام دی جائے۔ یہ دیس اہل سنت کے ووٹ سے ملا ہے، اور اہل سنت اس کے امن کو پارا پارا نہیں ہونے دیں گے۔ اس واسطے یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ خلافت راشدہ برحق ہے تو قرآن برحق ہے۔ امیر المومنین صدیق اکبر نے قرآن جمع کیا ہے، وہ قرآن ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھونکنے والے قرآن کے خلاف بھونک رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اور دین کے خلاف بھونک رہے ہیں، اور انہیں فوج کو چاہیے کہ ان کو لگام دیں، ادارے ان کو لگام دیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس مشن پر آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔